اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. صدق اللہ العظیم. سورہ انفال کا درس 58 آیتیں ہو گئی. آج کے درس میں رب کریم نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، وہ ہم سے چھٹکارا پائیں گے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا، اے مسلمانوں اور تیار رکھو، ان لہم، ان کافروں کے لیے تیاری رکھو. کتنا مستطعتم، جتنی تم سے بن پڑے، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے ان کے خلاف تیاری کرو. من قوت، قوت سے، ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو. یعنی جس قدر انسان اپنی دنیا میں رہنے کے لیے تیاری کرتا ہے، گھر بناتے وغیرہ وغیرہ، اللہ کی بندگی میں سورۃ نمبر 64 میں، سورۃ تغابن میں آیت نمبر 16 میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنے ڈرو جو تمہاری طاقت ہے. تو یہاں فرمایا کہ دشمن کے لیے اتنے ہتھیار تیار کرو جتنا تمہارے پاس طاقت ہے، قوت سے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے گھوڑے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، ڈراؤ، خوفزدہ کرو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسرے دشمن ہیں ان کو بھی ڈراؤ. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج اور تشہیر کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، پورا اجر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اس اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. اس آیت مبارکہ میں کریم اللہ نے جہاد کے آلات، اس وقت آلات جہاد تیر اندازی تھا، نیزے تھے، گھوڑ سواری تھی. اس وقت جو آلات تھے مسلمانوں نے اس پر توجہ دی، اور یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ دوسرے طرف سے ایٹمی طاقت اور آپ کے پاس کلاشنکوف ہو تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس سے اب دشمن کو ڈرائے تو دشمن کو ڈرانے کے لیے ایسے آلات درکار ہیں جس سے وہ خوفزدہ ہوں. بہرحال زیر تفسیر آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے قوت کو مہیا کرو. اس آیت مبارکہ میں قوت سے مراد اسلحہ کے تمام انواع اور اقسام ہیں. جدید دور میں جس قدر آلات جہاد ہیں وہ مراد ہیں. اور اس آیت کے دو محمل ہیں. ایک یہ کہ جن دشمنان اسلام سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ سب سے زیادہ مؤثر ہو اس اسلحے کو مہیا کرو. اور دوسرا محمل یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مہلک ہو اس ہتھیار کو حاصل کر لو. عہد رسالت میں سب سے زیادہ مہلک ہتھیار جو تھا وہ تیر تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھنے اور تیر اور کمان کے حصول کی بہت زیادہ ترغیب دی. حدیث مبارکہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ممبر پر
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، کہ اس وقت تیر سب سے دور سے دشمن کو وار کرتا تھا۔ تلوار تو ہاتھ سے ہاتھ ہوتا، نیزہ بھی تقریباً، لیکن تیر بہت دور جاتا تھا، تو اس کو قوت کہا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اور اس کے ساتھ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر پھر اس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا فرمایا اس نے نافرمانی کی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت ایک تیر کے سبب سے 3 افرادوں کو جنت عطا کرتا ہے، ایک تیر کے وجہ سے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیر کا بنانے والا اس نیت سے کہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، غیر اس میں داخل نہیں ہے، ان کے اعمال ہباء منصورہ ہے۔ جو تیر بنانے میں ثواب کی نیت کرتا ہو اور تیر کو حاصل کرنے والا اس نیت سے کہ میں اللہ کے دشمن کو دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے وحدانیت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس تیر کو کام میں لاؤں گا۔ اور تیر انداز کرنے والا ایک تیر بناتا ہے، ایک تیر حاصل کرتا ہے اور ایک چلاتا ہے۔ تم تیر اندازی کرو اور شہ سواری کرو، اگر تم تیر اندازی کرو تو وہ میرے نزدیک گھوڑ سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کھیل میں صرف 3 چیزیں پسندیدہ ہے، کسی شخص کا اپنے گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرنا، دوڑانا، اس کو سدھانا، کسی شخص کا اپنے زوجات سے بات چیت، اور کہ ہر وقت ماتھے پر بارہ نہ آئے، گھر آئے تو بچوں کے ساتھ مذاق اور کھلی طبیعت سے گفتگو کرے، اور کبان سے تیر مارنا اور پکڑنا۔ اور جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر اس کو ناپسند کر کے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ایک نعمت ہے جس کو اس نے ترک کر دیا اور اس نے کفران نعمت کی۔ یہ بھی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں۔ اس طرح سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کا تیر نشانے پر پہنچتا ہے۔ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا اے بنو اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے، تم مارو اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ تو ان میں سے ایک فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں نہیں تیر مارتے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تیر ماریں حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا تم تیر مارو میں سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2899 نمبر پر، ابن ماجہ میں بھی 2815 پر مرقوم ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایٹمی طاقت جو ہے اس وقت وہ تیر اندازی کی جگہ ہے۔ پیارے آقا نے تیر اندازی سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی بہت تاکید فرمائی، کیونکہ اس زمانے میں یہ دشمن کے خلاف بہت بڑا اور بہت مؤثر ہتھیار تھا۔ اس زمانے میں تیر اندازی کی جدید شکل میزائل ہے۔ جس طرح تیر کو کمان میں رکھ کر ہدف پر مارتے ہیں، اسی طرح میزائل کے وار ہیڈ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نیوٹران بم رکھتے جاتے ہیں اور لانچنگ پیڈ سے میزائل کو ہدف پر داغا جاتا ہے۔ جس طرح اس زمانے میں تیر اندازی کا علم حاصل کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری تھا، اور اسی طرح اس زمانے میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی تیاری کا علم حاصل کرنا اور میزائل بنانے کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
اس دور میں ایٹمی صلاحیت انتہائی ضروری ہے، اور جب تک کسی ملک کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ ہو اس کی بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں شیما اور ناساکی پر ایٹم بم گرائے تھے، جس سے وہ شہر تباہ ہو گئے اور جاپان وہ جنگ ہار گیا۔ اگر اس کے وقت جاپان کے پاس ایٹمی ہتھیار ایٹم بم ہوتے تو امریکہ کبھی بھی جاپان پر ایٹم بم نہ گرا سکتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہوتا کہ ہم گرائیں گے تو یہ بھی ہم پر ایٹم بم ماریں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے زمانے میں شدید مخالفت کے باوجود امریکہ نے روس یا چین پر ایٹمی حملے کی جسارت نہ کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان ملکوں کے پاس بھی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ہیں اور امریکہ ان کے 2 بڑے اعظم ایٹمی میزائلوں کے زد میں ہے، تو اس لیے انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ تو اس لیے آج مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے اور دنیا میں عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ضروری، بلکہ سب سے اہم اور سب سے مقدم فرائض میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا، لمبی گفتگو انشاءاللہ اس پر کریں گے۔ ایٹمی ہتھیار، جہاد کیا ہے، جو دنیا والوں نے ایک تماشا بنا رکھا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جہاد ایک فساد ہے، جہاد فساد نہیں ہے، جہاد امن کا نام ہے، جہاد فساد کو ختم کرنے کا نام ہے، جہاد فحاشی عریانی کو ختم کرنے کا نام ہے، جہاد ہمیشہ زندگی دنیا و آخرت کی ہمیشہ خوشیوں کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں فساد کے ارادوں سے بھی بچائے۔ جو اللہ فرماتا ہے جنت لوگ فساد کے ارادے نہیں کرتے۔ کریم مولا ہمیں تیرے پیارے کلام کو سمجھ کر ان کو خود عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔